والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ تمام بھائی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے چند بار دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے تینوں عشرے کمال کے ہیں، ایک رحمت والا، دوسرا مغفرت والا اور تیسرا جہنم سے آزادی والا۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اپنے بندوں پہ رحمتیں فرماتا ہے اور رحمتوں کا بہاؤ کرتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، خاص کر اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہ رب نے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر یہ اعلان ہو کہ سارے زمانے میں فقط ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ خوف خدا کا عالم یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں جاؤں گا۔ اور اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ پوری دنیا کے اندر فقط ایک شخص جنت میں جائے گا، تو رب سے رحمت کی امید کا عالم یہ ہو کہ وہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر یہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ رحمت اور خوف کا یہ عالم انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور حقیقت بات عرض کروں، بڑے بڑے جب ہم صوفیاء کا، اولیاء کا مطالعہ زندگیوں کرتے ہیں تو کہیں تو رحمتیں نے ان کو ڈھانپا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کئی افراد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی خفیہ تدبیر ان پر غالب آئی ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم ایسے واقعات پڑھتے ہوئے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ان سے پہلے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن موسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بڑا غم زدہ شخص تھا، جب اسے دیکھتے تو وہ روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آنسو بہاتا۔ میں نے ایک دن اسے پوچھا کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے اپنے رونے کی وجہ تو بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو نے خدا کا واسطہ نہ دیا ہوتا میں تجھے نہ بتاتا۔ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک شخص کہ جس کی نمازیں، جس کی تہجدیں، جس کی عبادتیں لوگوں میں بڑی مشہور تھی، جب اس کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا تجھ پر جو حق ہے وہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنا حق تجھ پر معاف کیا۔ میرے مرنے کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جب میرا انتقال ہو تو میرے تابوت کو اٹھا کر فلاں جگہ لے جانا، اور اس جگہ ایک اور تابوت آئے گا، وہ اٹھا کے تو لے آنا
میری لاش میرا تابوت ان کے حوالے کر دینا، جو تو میرے ساتھ معاملہ کرے گا اس تابوت کے اندر جو لاش ہوگی اس کے ساتھ وہی کام کرنا۔ کہنے لگے کہ جب اس شیخ کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس نے اسلام سے روگردانی اختیار کر لی اور کعبے سے اس کا رخ پھر گیا، مشرق کی جانب ہو گیا۔ اسے میں نے تابوت میں ڈالا اور ڈال کر جب وہاں وصیت کے مطابق لے کر گیا تو وہاں ایک اور تابوت آیا۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارا عیسائیوں کا پادری ہے، راہب ہے۔ جب یہ مرنے لگا تو میں اس کا خادم تھا، اس فرد کا ایک شخص ان افراد میں سے ایک فرد کہنے لگا میں اس کا خادم تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ 3 دن بعد میں نے مر جانا ہے اور گواہ ہو جا میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، تو میری تابوت کو فلاں جگہ لے جانا، وہاں پر ایک مسلمان کا تابوت آئے گا، وہ لے آنا، میرا وہاں رکھ دینا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ موصلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غم زدہ شخص کہتا ہے کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ تھا کہ اس کی ظاہری عبادتیں، ریاضتیں سب اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کو کفر کی حالت میں موت دی اور اس راہب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، اللہ کا ظاہری عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا، کام ٹھیک جا رہا ہے۔ نہ خدا کی قسم نہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کرے، پھر ہم ان کی ایک ساتھ پکڑ کریں۔ ایمان خدا کی قسم سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ پیسہ، یہ مال، یہ اسباب، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، واپس جاتے ہوئے اسی طرح خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، دن رات کی کمائیاں، پلاٹ، کوٹھیاں، کاریں، یہ سب کچھ اس دنیا فانی کے اندر رہ جانا ہے۔ ہم نے فقط خالی ہاتھ لے کر قبر میں جانا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہوگی وہ باخدا ایمان کی دولت ہوگی۔ اگر یہ دولت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی گناہوں کی وجہ سے، شامت اعمال کی بنا پر یہ دولت بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی، تو پھر رسوائی، ذلت، دائمی عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا یہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا رقت انگیز واقعہ ہے، دل کی گہرائیوں سے سننے والا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، بڑا معتقد تھا، تہجد گزار تھا، گریہ زاری کرنے والا تھا، نمازی پرہیزی تھا۔ چند روز سے وہ مسجد میں نہیں آیا تو میں نے اس کے گھر جا کے پتہ کیا کہیں بیمار تو نہیں۔ جب دروازے پہ دستک دی تو اس کی چھوٹی بیٹی آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، تو وہ اجازت لینے جب گھر گئی تو اس نے آ کے مجھے بتایا کہ میرے والد آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، اس کی چارپائی گھر کے صحن کے درمیان میں کھلے آسمان کے نیچے پڑی تھی، چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، آنکھیں باہر آ چکی تھی، ہونٹ کالے موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ یہ مرنے کے قریب ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ وہ پڑھنے لگتا لیکن پڑھا نہ جاتا۔ میں نے پھر اسے کہا، وہ خاموش رہا۔ میں نے تیسری بار پھر اس سے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو، لیکن وہ خاموش رہا، اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ میں نے چوتھی بار اسے کہا کہ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو خدا کی قسم نہ تجھے غسل دوں گا، نہ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گا، اور نہ ہی میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہ سن کر وہ رو پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بھائی بات یہ ہے کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے اور کلمے کے درمیان ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ رکاوٹ
مجھے کلمہ پڑھنے سے روک دیتی ہے. ویسے بات کرتا ہوں تو کر لیتا ہوں, لیکن جب کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہاں گئی تیری نمازیں؟ کہاں گئے تیرے روزے؟ کہاں گئی تیری زکاتیں؟ کہاں گئے تیرا گریہ زاری کرنا؟ کہاں گیا تیرا عبادتیں کرنا؟ وہ شخص کہنے لگا, ہاں میں عبادت گزار تھا, روزے بھی رکھتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, دیگر نیک اعمال بھی کرتا تھا, لیکن جب میں لوگوں سے مل کر گھر کی چار دیواری میں آتا, اے میرے بھائی منصور بن عمار, میں کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر خوب شراب پیتا, اتنی شراب پیتا کہ اس کے نشے میں بدمست ہو جاتا. اللہ نے مجھے اس کی سزا ایک بیماری لگا دی. جب میں اتنا شدید بیمار ہوا کہ دوا مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی, تو میں نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میری چارپائی صحن میں رکھ دو. جب میری بیٹی نے چارپائی صحن میں رکھی, میں نے قرآن منگوایا, قرآن کا ایک ایک حرف پڑھا. جب سورہ یاسین پر پہنچا تو میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا اور عرض کیے, باری تعالیٰ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ میری توبہ قبول کر, دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, مجھے شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی. جب میں شفا یاب ہوا, بیماری سے چھٹکارا پایا, پھر میں گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا. پھر میں نمازیں پڑھتا, روزے رکھتا, دیگر اعمال کرتا, لیکن گھر کی جب چار دیواری میں آتا, برہنہ ہو کر شراب پیتا, چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی کرتا, پھر اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہوا, پھر میں بیماری میں مبتلا ہوا. ایسی سخت بیماری آئی کہ میں صحن کے اندر اپنی چارپائی لگوائی, بیٹی سے قرآن منگوایا, ایک ایک حرف میں نے قرآن کا پڑھا. جب قرآن مکمل کیا, میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا اور عرض کی, مولا تجھے اس قرآن کا واسطہ میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما, مجھے شفا عطا فرما. اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی, مجھے شفا عطا فرمائی. اور پھر جب میں شفا یاب ہوا تو پھر گناہوں میں لگ گیا, پھر برہنہ ہو کر شراب پیتا, پھر چار دیواری کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتا, پھر میں خدا تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے اعمال کرتا. اے منصور بن عمار, اللہ کا پھر غضب مجھ پہ نازل ہوا. اب تو جس حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے, اب میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن قرآن پڑھا نہیں جاتا, اللہ کو پکارتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے. اے منصور بن عمار, اب قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن قرآن کا ایک ایک حرف نہیں پڑھا جاتا. مجھے غیب سے آواز آئی, لیکن میں اسے دیکھ نہ سکا. آواز کا مفہوم یہ تھا کہ بندے, جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اور جب تو تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے. تو جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے, اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو پھر برے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا, مگر اللہ عز و جل نے تجھے اس سے نجات عطا فرمائی. اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مبتلا رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا. تجھے موت کا خوف نہ تھا, تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا, اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل اور کرم تھا تو اسے بھول گیا, اور کبھی تجھ پر کبھی تاری نہ ہوئی, کبھی خوف لاحق نہ ہوا. کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نے عہد کیا, اور پھر ہر بار تو اللہ سے کیا وعدہ توڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا, اور تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو وفا نہیں کرتا تھا. وہ شخص کہنے لگا, اے عمار,
اب تو خود بتا میں کلمہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ میں جب بھی کلمہ پڑھتا ہوں میری زبان کو روک لیا جاتا ہے۔ حضرت عمار کہنے لگے میں اس کے پاس سے کھڑا ہوا، ابھی دروازے کے پاس پہنچا تھا کہ بیٹی کی آواز آئی کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ تو ہمارے پاس تہجدیں ہیں، نہ ہمارے پاس روزے ہیں، نہ ہمارے پاس ویسی زکاتیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے سارے اعمال کرتا تھا، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر جا کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا، لیکن اللہ کی گرفت ہوئی۔ آج ہم اپنی ذات پر غور کریں، لوگوں کے سامنے نیک ہیں، لوگوں کے سامنے نمازی ہیں، لوگوں کے سامنے حاجی ہیں، لوگوں کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن جب چار دیواری میں جاتے ہیں، جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں، اس وقت گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ ہم سب ڈریں کہیں ایسا نہ ہو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، ساری چیز موت کے وقت ضائع ہو جائے۔ بلعام بن باورا، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا۔ اتنا بڑا ولی تھا کہ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا بھی ہاتھ اس کے نیچے نہ آتے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ پر حملہ کرو، اس وقت بلعام بن باورا کے ساتھی علاقے کے لوگ اس کے پاس آئے، اے بلعام بن باورا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو۔ حضرت بلعام بن باورا موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو۔ بلعام بن باورا بد دعا نہ کرتا، لیکن لوگوں نے ہیرے جواہرات، سونے، ریشم، خوبصورت لڑکیاں دی۔ بلعام بن باورا کی ولایت، بلعام بن باورا کا تقوی، بلعام بن باورا کا زہد، اس کی عبادتیں، ریاستیں سب سائڈ پر ہو گئی۔ بلعام بن باورا نے لڑکیوں کو، سونے چاندی کو دیکھا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا۔ وہ گدی، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی۔ وہ گدی مڑ کر بلعام بن باورا کو کہتے، بلعام بن باورا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے چلا ہے، اپنی آخرت برباد کرنے چلا ہے۔ اے بلعام بن باورا، کچھ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ لیکن بلعام بن باورا کے دماغ پر عورتیں سوار تھی، سونا چاندی مال دنیا سوار تھا۔ بلعام بن باورا جب پہاڑی پہ چڑھتا ہے، چڑھ کر دعا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے کہ بلعام بن باورا کی زبان لٹک کر سینے پر آ جاتی ہے۔ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بلعام بن باورا وہ ولی تھا کہ لوح پر نظر ڈالتا تو لوگوں کی تقدیر پڑھ لیتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ خود ایسا ہوا، نبی پاک سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا بلعام بن باورا نے اپنی تقدیر نہیں پڑھی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ لوگوں کی پڑھتا تھا، اپنی پڑھنے سے رہ گیا۔ ایسا بلعام بن باورا کے ساتھ کیوں ہوا؟ جس کی مجلس کے اندر، جس کے سٹوڈنٹس 70,000 قلم دواتیں اس کی مجلس میں پڑی ہوتی تھی، لیکن جب مرنے لگا اللہ نے اس کا ایمان سلب کر لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میرے آقا سے جب پوچھا گیا، میرے آقا نے فرمایا بلعام بن باورا کو رب نے علم دیا، بلعام بن باورا کو رب نے ولایت دی، بلعام بن باورا کو رب نے شہرت دی۔
عزت دی، لیکن بلعام بن باورا نے کبھی علم پر، کبھی زہد پر، کبھی تقوی پر، کبھی ولایت پر رب کا شکر ادا نہیں کیا. اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے نعمت اس سے واپس لے لی. ہم غور کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کبھی ایسا ہوا کہ رات کو اٹھ کر ہم نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے ہو؟ اس نیت سے پڑھے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے. جب ہم پر مصیبت آتی ہے ہمیں رب یاد آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے ہمیں رب یاد آتا ہے، جب بیماریاں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے ہمیں اس وقت رب یاد آتا ہے. ہمارا حال یہ ہے جب ہم تندرست ہوتے ہیں، مالدار بن جاتے ہیں، اس وقت ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے ارادے سے جب اپنے گھر سے مکہ کے لیے چلے نا تو حضرت سفیان ثوری رونے لگ پڑے. اتنا روئے کہ حضرت شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو کہا سفیان ثوری تجھے خدا کا واسطہ آیا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے کبھی آپ کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی رب کی نافرمانی کرتے آپ کو نہیں دیکھا، پھر بھی خوف خدا سے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سفیان ثوری جو صحابہ کی زیارت جنہوں نے کی تھی، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں اپنے گناہوں پر نہیں رو رہا، خدا کی قسم چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو کبھی میرے دل میں نہیں کھٹکے. پھر پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری روتے کہنے لگے اپنے برے خاتمے کے خوف سے رو رہا ہوں، کہیں مرتے وقت اللہ ایمان واپس نہ لے لے. پوچھا کیوں اتنا خوف کیوں؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میرے ایک استاد تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، 40 سال تک انہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی. 40 سال تک لوگوں کو حدیث پڑھاتے رہے، ایک طویل عرصہ مکہ میں بیٹھ کر برکتیں لوٹتے رہے، بڑے بڑے علماء ان کی شاگرد بنے. کہتے ہیں لیکن جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا، کافر ہو کر چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ مرتد ہو کے مر گیا. حضرت سفیان کہتے ہیں اپنے استاد اتنے بڑے محدث کی اس موت پر رو رہا ہوں. میرے بھائیو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اگر علم ہو، فضل ہو، ولایت ہو، لیکن ناشکری ہو، چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی عادت ہو، لوگوں کے سامنے تقوی ہو، لوگوں کے سامنے ظاہری عبادتیں ہو، لیکن 4 دیواری میں نافرمانیاں ہو تو رب تبارک و تعالی اسے یہ سزا عطا فرماتا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر بس ایک دعا کرتا ہے. وہ دعا یہ اللہ جب مروں تو ایمان پر مروں، ایمان کی موت عطا فرمانا، مجھے کفر کی موت سے محفوظ کرنا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کئی سالوں سے میں حج کرنے آ رہا ہوں، کئی سالوں سے اس شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بس ایک ہی دعا کرتا ہے مولا مجھے ایمان پر موت دینا، مولا اسلام پہ موت دینا، کفر پر موت نہ دینا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا
اے بندے تو ایک ہی دعا کرتا ہے اور رو رو کے کرتا ہے، تیرے رونے کو دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے، اس ایک دعا کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، میرا سب سے بڑا بھائی جو تھا، 30 سال تک اس نے کعبے میں فی سبیل اللہ اذانیں دی تھی، 30 سال تک کعبے میں بغیر تنخواہ کے اذانیں دیتا رہا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے قرآن منگوایا، ہم نے اسے قرآن لا کے دیا تھا کہ برکت حاصل کرے، لیکن جب قرآن پکڑا تو کہنے لگا گواہ ہو جاؤ میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ وہ مرتد ہوا اور مر گیا۔ مالک بن دینار اس سے چھوٹا بھائی تھا، اس نے بھی ایک عرصے کعبے کی اذانیں دی، جب مرنے لگا قرآن منگوایا، ہم نے اسے قرآن لا کے دیا، اس نے قرآن پکڑا تاکہ ہم سمجھے یہ برکت حاصل کرے، اس نے کہا گواہ ہو جاؤ میں یہودی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ اے مالک، دوسرا بھائی بھی یہودی مذہب اختیار کر کے مر گیا، اب میں کعبے کی فی سبیل اللہ ان کی جگہ اذان دیتا ہوں۔ اے مالک، اللہ سے ڈرتا ہوں مولا، کہیں مرتے ہوئے میرا ایمان نہ سلب کر لینا۔ اپنے آپ دیکھے میں دیکھوں، خدا کی قسم ہمارے پاس کعبے کی فی سبیل اللہ 30 سال کی اذانیں ہیں، ہمارے پاس تو اپنے محلے کی مسجد کی 30 اذانیں نہیں ہیں، کہاں وہ کعبے کی 30 سال اذانیں دیتا رہا۔ لیکن جب مرنے کا وقت آیا اللہ نے ایمان لے لیا۔ حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ بھائی کہنے لگا کہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کا گناہ یہ تھا کہ وہ نامرد چھوٹے بچوں میں گندی دلچسپی رکھتے تھے۔ گناہ انسان کرتا ہے لیکن سوچتا ہے مال بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا، لیکن رب جب پکڑ کرتا ہے، خدا کی قسم 30 سالوں کی اذانیں اللہ سلب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اے میرے بندے کیا تو جانتا نہیں تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ یہ علم، یہ فضل، یہ ولایت، یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے جب وہ پکڑ کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں کا فیصلہ سب سے پہلے کرے گا، 3 بندوں کا فیصلہ۔ فرمایا نمبر 1 شہداء کا، نمبر 2 علماء کا، نمبر 3 سخاوت کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے شہداء کو بلائے گا، شہید آئیں گے، کچھ شہید آئیں گے، اللہ ان کچھ شہیدوں سے فرمائے گا ان کے اوپر جو رب نے نعمتیں کی ہوں گی وہ ساری ظاہر کر دے گا، وہ شہید ان نعمتوں کو پہچانیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے شہیدوں تم پر یہ انعامات کیے، تم میرے پاس کیا عمل لے کر آئے ہو؟ وہ شہید کہیں گے مولا ہم نے تیری راہ میں جہاد کیا، مولا ہم نے اپنی عزیز جانیں تیری راہ میں قربان کر دی، مولا تلوار کے ذریعے ہمارے جسم کو کاٹ دیا گیا، ہم تیری بارگاہ میں شہادت لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم شہید اس لیے ہوئے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اس لیے شہید ہوئے تاکہ لوگ تمہیں بعد میں شہید کے نام سے یاد کرتے رہے۔ تم نے شہادت میرے خاطر نہیں کی، میری رضا کے لیے نہیں حاصل کی، دنیا کے لیے کی ہے۔ اے فرشتوں انہیں الٹے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے آقا نے فرمایا ان شہیدوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ پھر علماء کو بلائے گا،
یہ علماء، یہ علم پڑھنے والے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ ان علماء کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، تمہیں عزت دی، لوگ تمہارا احترام کرتے تھے، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہوں گی وہ علماء کو یاد کروائے گا۔ علماء یہ سب یاد کر کے کہیں گے ہاں مولا تو نے یہ نعمتیں دی تھی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی، لیکن اے علماء تم میرے پاس کیا لے کر آئے؟ علماء کہیں گے مولا ہم نے تیرا دین پڑھایا، ہم نے تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر لوگوں کو بیان کی، مولا ہم نے زندگی تیرے دین کی تبلیغ میں لگا دی۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں علامہ صاحب کہیں، لوگ تمہاری تعظیم کریں، توقیر کریں۔ تم نے قرآن اس لیے پڑھایا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں، تمہارے ہاتھ چومیں، تاکہ لوگ تمہیں پروٹوکول دیں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں ان عالموں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ فرشتے ان علماء کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پھر سخاوت کرنے والوں کو بلائے گا، اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا، یہ سخی پہچان لیں گے یہ نعمتیں دی، اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا تم میرے پاس کیا عمل لے کر آئیے؟ سخی کہیں گے مولا زکوٰۃ دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، فقیروں کو مال دیتے تھے، اپنی محنت کا کمایا ہوا مال تیری راہ میں مولا صرف کرتے تھے، ہم یہ تیرے پاس لے کر آئے۔ اللہ فرمائے گا نہیں تم جھوٹے ہو، تم نے سخاوت اس لیے کی، صدقے اس لیے کیے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ کہ بڑا سخی بندہ ہے۔ اے فرشتوں منہ کے بل انہیں گھسیٹ تمہیں جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں خدا را یہ رمضان کا تیسرا جمعہ جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کریں، معافی مانگا کریں اپنے گناہوں کی، عمل چھوٹا ہو عمل بڑا ہو محض اپنے رب کے لیے کیا کریں۔ علم پڑھا مولا تیری رضا کے لیے پڑھا، سخاوت کی مولا تیری رضا کے لیے کی، مولا شہید ہوئے تیری رضا کے لیے ہوئے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کو دیکھنا دکھانا سب کچھ یہی رہ جائے گا، آخرت میں فقط دل کا اخلاص رہ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں جس شخص کو اللہ نے ایمان دیا اور وہ اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتا، اس کے چھن جانے کا خوف نہیں کرتا، اللہ اپنی نعمت اس سے واپس لے لے گا۔ رمضان چل رہا ہے، کبھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل فقط اس لیے پڑھے، فقط اس لیے، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بیماریوں سے نجات کے لیے نہیں، فقط اس لیے 2 رکعت نفل پڑھے۔ مولا یہ 2 رکعت نفل اس شکر میں پڑھ رہا ہوں تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، فقط اس لیے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔